نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسلامک تعارف صفحہ نمبر 167 167. اسلامی اخلاق. شوہر اور بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس وقت دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حکم بتاتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو قاعدہ کے مطابق رکھ لینا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. یعنی یہ ہے سولوشن. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. سورۃ البقرہ آیت 229. یہ آیت اپنے ابتدائی مفہوم کے لحاظ سے شوہر اور بیوی کے تعلق کے بارے میں آئی ہے، مگر اسی کے ساتھ اس کا ایک وسیع تر انطباق بھی ہے، یعنی اپلیکیشن بھی ہے. یہ آیت دراصل اسلام کی ایک اخلاقی اسپرٹ کو بتاتی ہے. اس اسپرٹ کا تعلق تمام انسانی تعلقات سے ہے، کیونکہ انسانی تعلق مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تعلق تو خون کے رشتے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کو تو آپ کاٹ نہیں سکتے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا 2 بار کا چانس ہے، اگر میرے بھائی نے میرے ساتھ اس کے بعد زیادتی کی تو نہ میں اس کی بہن نہ میرا وہ بھائی. یہ نہیں ہو سکتا. وہ 10 بار بھی زیادتی کرے گا تو 10 بار آپ کو معاف کرنا ہوگا، کیونکہ خون کا رشتہ کاٹا نہیں جا سکتا. قطع رحمی جو ہے حرام ہے. لیکن باقی تعلقات جیسے شوہر بیوی کا تعلق ہے، یا کہیں آپ کی پارٹنرشپ ہے، یا دوستی کا تعلق ہے، یا اسی طرح کہیں پر آپ مل جل کر کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہاں آپ کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ کیا جہاں اختلافات اپنی حد کو پہنچ چکے ہوں اور انسان کا دین بھی خطرے میں ہو اور انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہو، تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت بہترین حل پیش کرتی کہ اگر کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، آسن طریقے سے، بھلے طریقے سے، انصاف کے ساتھ. اور اگر ساتھ چلنا مشکل ہے، کسی بزنس پارٹنرشپ کا یا کسی اور چیز میں، تو پھر کیا کرو؟ تسریح باحسان، احسان کے ساتھ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہو. وہ جو ایک اسلامی برادری کا یا انسانی اخلاق کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگ اپنے مزاج کے اختلاف یا عادات کی ایٹیٹیوڈ کے فرق کی وجہ سے باہم ساتھ نہیں چل سکتے، یا دونوں کی رفتار میں فرق ہوتا ہے، ایک بہت فاسٹ ہے ایک بہت سلو ہے، یا کسی بھی اور وجہ سے اختلاف ہے. تو ایسی صورت میں بہرحال معاملہ اچھا ہی کیا جائے دوسرے کے ساتھ. لکھتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی معاملاتی تعلق قائم ہوتا ہے، یعنی معاملہ ہوتا ہے، ریلیشن شپ کوئی ہوتا ہے. مثلا مل کر سفر کرنا، مل کر ادارہ چلانا، مل کر تجارت کرنا وغیرہ. اس طرح کے ہر ملاپ میں 2 یا زیادہ انسان کبھی محدود مدت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کبھی لمبی مدت کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلہ میں مستقل تعلق کے نام پر 2 شخصوں کے درمیان ملاپ قائم ہوتا ہے، مگر بعد کو ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ ان کا باہمی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یعنی تعلق پھر باقی نہیں رہتا. ایسے تمام معاملات میں اتحاد کے متعلق طرفین کو جس اسلامی اصول کی پابندی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یا تو خوش اسلوبی کے ساتھ تعلق کو باقی رکھیں یا خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. یعنی ناراضگی لے کر، بد اخلاقی کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہوئے الگ ہونا جو ہے وہ اسلامی اخلاق نہیں. 2 انسان جب کسی مقصد کے لیے باہم متحد ہوں
تو شریعت انہیں یہ حکم نہیں دیتی کہ وہ ہر حال میں اپنے اتحاد کو باقی رکھے، لیکن معاملے کے دونوں فریقوں کے لیے شریعت کا یہ لازمی حکم ہے کہ وہ اتحاد اور اختلاف دونوں حالتوں میں اخلاقی معیار کو ترک نہ کرے، یعنی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ دونوں میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ تعلق ٹوٹنے کے بعد ایک فریق دوسرے کو بدنام کرنے لگے یا اس کی جڑ اکھاڑنے کے لیے سرگرم ہو جائے، پھر یہ شیطانی فعل ہوگا اور اس سے فائدہ نہ ہوگا۔ اس سے شیطان کے مقاصد تو پورے ہوں گے لیکن دین کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر ایک دوسرے کے اندر کوئی خامیاں ہوں بھی تو وہ ایک دوسرے کو بتا دی جائے، یا پھر کوئی اور اگر صاحب معاملہ ہے تو اس تک حسب ضرورت بات پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر بد اخلاقی اور دوسرے کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ جو ہے یہ روا نہیں، کیونکہ اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی اور کے لیے برا چاہے تو خود اس کو اس صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچئے کہ ابھی ریسنٹلی یا پاس میں یا موجودہ حالات میں کیا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے آپ کو کہ جس میں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں؟ آسان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کرے اور صبر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتا رہے، لیکن جہاں یہ ڈر ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رہے گی یا آپ کا دین خطرے میں ہو، تو پھر ایسے صورت میں انسان کو دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے، یعنی دین کو معیار بنانا چاہیے کہ جہاں انسان کی آخرت برباد ہونے کا ڈر ہو، انسان کے اخلاق خراب ہونے کا ڈر ہو، انسان کو دنیا یا آخرت میں کوئی شدید نقصان پہنچ رہا ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان دوسرے کے ساتھ احسان برتے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ احسان کیا ہے، اس کے بارے میں آپ غور کیجئے کہ شوہر بیوی کے ساتھ اس کو الگ کرتے وقت کیا احسان کر سکتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت میں آتا ہے نا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، یعنی متع طلاق دے کر رخصت کرے شوہر، اور یہ حق ہے محسنین پر، لازم ہے ان پر، ایسا کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی اور کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف ہے اور حالات کافی بٹر نوعیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بار بار بدتمیزی اور بد اخلاقی سے انسان دوسرے سے پیش آئے، آسان طریقے سے دوسرے سے ایکسکیوز کر لے، معذرت کر لے، لیکن اس میں صبر اور سیلف کنٹرول بے حد ضروری ہے، اور اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور اخلاق کے معیار سے نیچے نہیں گرنے دینا، یعنی کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا رویہ، کوئی ایسا طریقہ آپ کے طرز عمل میں نہ ہو کہ جس سے آپ اپنے اخلاق سے نیچے آ جائیں۔ آپ کو اپنا اخلاقی معیار برقرار رکھنا ہے، کیونکہ اگر دوسرا شخص خراب بھی ہے تو آپ کو نہیں ہونا، اور یہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طریقہ زندگی اور کردار سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔